اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم افضل الذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں حضور اکرم نبی آدم صادق و امین مؤسس دین اور ان کے چھٹے نائب و خلیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک حسن اتفاق ہے کہ دین کے لانے والے اور اس کو اپنے شاگردوں کے ذریعے سے پوری دنیا میں پھیلانے والے امام کا یوم پیدائش ایک ہی دن ہے۔ عالم اسلام میں مذہب شیعہ وہ مذہب ہے کہ جو اپنی تمام تعلیمات اور احکامات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے اولاد سے لیتا ہے، چاہے وہ احکام عقائد کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ اخلاقیات میں سے ہو، یا پھر وہ احکام و تعلیمات عبادات کی ہوں۔ مذہب شیعہ جب تمام تعلیمات اپنی امیر المومنین سے لیتا ہے، رسول خدا سے لیتا ہے، امام حسن سے لیتا ہے، امام حسین علیہ السلام سے لیتا ہے، تو اس مذہب کو مذہب محمدی کیوں نہیں کہا جاتا ہے، مذہب علوی کیوں نہیں کہا جاتا ہے، مذہب حسنی کیوں نہیں کہا جاتا ہے، مذہب حسینی کیوں نہیں کہا جاتا ہے، یا مذہب باقری کیوں نہیں کہا جاتا ہے؟ اس مذہب کو مذہب جعفری کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس مذہب شیعہ کو مذہب جعفری اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المومنین اور امام حسین اور ان کے بعد امام سجاد امام باقر علیہ السلام کو علم پھیلانے کا وہ موقع نہیں ملا، وہ اسباب فراہم نہیں ہوئے جو اسباب اور موقع امام صادق علیہ السلام کو ملا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام صادق علیہ السلام کا وہ دور تھا کہ جب بنی امیہ کی حکومت زوال کی طرف بڑھ رہی تھی اور بنی عباس کی حکومت پروان چل رہی تھی۔ یہ دونوں حکومتیں آپس میں اقتدار کے لیے، تخت و تاج کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے، جس کی وجہ یہ رہی کہ ان دونوں ہی حکومتوں کی توجہ امام صادق علیہ السلام پر نہیں گئی، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام سے پہلے کے جو امام ہیں، وہ چاہے امام باقر علیہ السلام ہوں یا امام سجاد علیہ السلام ہوں یا دوسرے ائمہ جو ہیں، یا پھر امام صادق علیہ السلام کے بعد بھی جو ائمہ ہیں، کیونکہ اس وقت امام صادق علیہ السلام کے بعد بنی عباس کی حکومت تشکیل پا چکی تھی، لہذا بنی عباس نے امام کاظم اور اس کے بعد جتنے بھی ائمہ ہیں ان پہ اپنا شکنجہ کس دیا اور ان کو حصار و گھیرے میں لے لیا، ان کے پر پابندیاں لگا دی، جس کی وجہ سے وہ علوم آل محمد کو نشر نہیں کر پائے۔ اور اسی طریقے سے امام صادق علیہ السلام سے پہلے بنی امیہ کی حکومت تھی، جس کی وجہ سے امام باقر علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام، مولا حسن اور مولا حسین کو وہ اسباب فراہم نہیں ہو پائے جو امام صادق علیہ السلام کو حاصل ہوئے۔ یہ بحرانی حالات جس میں توجہ نہیں رہی امام صادق علیہ السلام کے اوپر، اور امام صادق علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور اپنے شاگردوں اور دیگر افراد کو لے کر مسجد میں درس دینے لگے، اور وہ علوم، وہ احکامات، وہ تعلیمات جو رسول کے بعد کل عدم ہو چکی تھیں، جن کو لوگوں نے نام لینا بھی چھوڑ دیا تھا، جو لوگ بھول چکے تھے کہ دین محمدی اصل میں ہے کیا، ان علوم کو، ان احکامات کو، ان تعلیمات کو دوبارہ زندہ کیا، جس کی وجہ یہ رہی کہ اس مذہب شیعہ کو مذہب جعفری کہا جانے لگا۔ امام صادق علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے تاریخ میں سب سے پہلی، تاریخ اسلام میں سب سے پہلی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، اور یہ وہ یونیورسٹی تھی کہ جس میں صرف مذہب شیعہ سے تعلق رکھنے والے افراد نہیں پڑھتے تھے، بلکہ دوسرے مذاہب سے، دوسرے عقائد سے، دوسرے فرقوں سے جو لوگ تعلق رکھتے تھے وہ بھی امام صادق علیہ السلام کے دریائے علم سے سیراب ہوتے تھے۔ ان میں اگر
نام گنانا شروع کیا جائے، سب سے نمایاں نام جو نکل کر آئے گا وہ جناب ابو حنیفہ کا ہے۔ جناب ابو حنیفہ امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ہیں، اگرچہ وہ امام صادق علیہ السلام کو امام نہیں مانتے تھے، لیکن چونکہ ان کے علم کا ڈنکا پورے عرب میں چل رہا تھا اور ان کا علم مشہور تھا، کیونکہ ان کا علم امام صادق علیہ السلام کا علم کہیں اور سے نہیں، ڈائریکٹ رسول خدا سے حاصل ہوا تھا۔ لہذا امام صادق علیہ السلام کے نمایاں شاگرد جو مخالفین میں سے ہیں وہ کون ہیں؟ جناب ابو حنیفہ ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جو آگے چل کر مؤسس و بانی مسلک و مذہب حنفی بنے۔ خود جناب ابو حنیفہ کا کہنا ہے کہ لولا السنتان لہلک النعمان، یعنی اگر نعمان کی زندگی، نعمان یعنی ابو حنیفہ، اگر نعمان کی زندگی میں 2 سال جو امام صادق علیہ السلام کی شاگردی میں گزارے ہیں، اگر یہ 2 سال نہیں ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا، نعمان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، نعمان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا۔ یہ صرف 2 سال کی شاگردی کا اثر ہے۔ یہ تو وہ ہیں کہ جو امام کو امام برحق نہیں مانتے تھے۔ اس کے علاوہ امام کے بہت سارے شاگرد ہیں جو اپنے آپ میں تاریخ میں بے نظیر ہیں، بے مثل ہیں، جن کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ یہ وہ شاگرد ہیں کہ جنہوں نے امام سے کسب فیض کیا، اور اس طرح سے کسب فیض کیا کہ کسی شاگرد کے لیے امام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ جناب حمدان بن عیون ہیں، جن کے بارے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انا حمدانا من اہل الجنہ، کہ حمدان اہل جنت میں سے ہیں۔ اور نمایاں شاگردوں میں امام صادق علیہ السلام کے جناب زرارہ بن عیون ہیں، جو فقہ کے ماہر ترین صحابی ہیں۔ فقہ کے حوالے سے اگر کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو امام صادق علیہ السلام جناب زرارہ کے پاس بھیجتے تھے۔ جناب حشام جو کہ مناظرے کے ماہر تھے، اگر کسی کو مناظرہ کرنا ہوتا تھا تو امام صادق علیہ السلام اس کو جناب حشام کے پاس بھیجتے تھے۔ اور یہ وہ شاگرد ہیں کہ جن کے اوپر امام کو اتنا بھروسہ تھا کہ اگر کوئی انسان مناظرے کے لیے آتا تھا، یا پھر فقہی سوال کو پوچھنے کے لیے آتا تھا، یا علم کلام کے حوالے سے کچھ پوچھنے کے لیے آتا تھا، تو امام اپنے انہی شاگردوں کی طرف اس کو بھیج دیا کرتے تھے۔ اور ان کو اتنا یقین تھا کہ وہ کہتے تھے اگر تم نے فقہ میں زرارہ کو زیر کر دیا، اگر تم نے مناظرے میں حشام کو زیر کر دیا، اگر تم نے علم الہیات توحید میں مفضل کو زیر کر دیا، تو گویا تم نے مجھ جعفر کو زیر کر دیا۔ اتنا بھروسہ، اتنا یقین، کیونکہ امام نے ان کو براہ راست علم سکھایا، اور ان اصحاب باوفا نے امام صادق علیہ السلام سے کما حقہ دین سیکھا۔ لہذا اس مبارک موقع پر خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس طریقے سے حمدان کے لیے امام صادق علیہ السلام نے ضمانت لی، جس طریقے سے امام کو مفضل اور زرارہ اور حشام پہ یقین تھا، خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اسی طرح سے علوم آل بیت علیہ السلام سیکھیں اور اس کو اپنی پوری کوشش و کاوشوں کے ساتھ پوری دنیا میں نشر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔